اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے۔ تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے۔ اب آئیے میں اس کے تعلق سے دو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے۔ اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں۔ یہ تال میل دیکھیں آپ۔ اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں، ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا، تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے۔ وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا۔ چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا۔ اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک۔ اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے۔ لکھتے ہیں ولا یتمکنوا فی مکان، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے۔ اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن۔ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرہ بن خالد ان الحسن ان امی ہے ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرہ بن خالد کے طریق سے وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے۔ یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول،
वल-इक़रार बिही मिनल ईमान वल-जुहूद बिही कफर। वो कहती है इसकी कैफियत गैर माकूल है, अक्ल से परे है, अक्ल में समझ में नहीं आती, और इस्तवा मजहूल है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि यहाँ इस्तवा से क्या मुराद है। वल-इक़रार बिही मिनल ईमान, और वो फरमाती हैं कि इस बात पर जो अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कुरान की इस आयत पर हम ईमान रखते हैं। वल जुहूद बिही कफर, और इसमें कुरेद करना और इस पर यह इतिकाद करना कि वो अर्श पर बैठा है, हम इसको कुफ्र जानते हैं, यह अकीदा कुफ्र है। ये तफसीर मदारिक है जिसको तफसीर नसफ़ी भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर मारूफ कुरान की तफसीर है, ये 4 जिल्दों में आती है। इसका सफ़ा नंबर 48 और सूरह तहा की तफसीर में, इसी आयत की तफसीर में अर्रहमान इस्तवा अलल अर्श के अंदर वो फरमाते हैं, वो कहते हैं वल मज़हब कौलिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मज़हब वो है, काबिल कबूल मज़हब वो है जो हज़रत मौला कायनात हज़रत अली ने फरमाया कि वो फरमाते अल इस्तवाउ गैर मजहूलिन वल कैफ़ु गैर माक़ूलिन वल ईमान बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हु बिद्दत लिअन्नहु ताला काना वला मकान फहुवा अला मा काना क़ब्ल खल्क़ल मकान। अब जुमले सुने, तर्जुमा सुने। हज़रत अली फरमाते हैं कि इस्तवा गैर मजहूल है, उसकी कैफियत अक्ल से परे है, उस पर ईमान लाना वाजिब है, इस बारे में सवाल करना बिदअत है। इसलिए जिस तरह अल्लाह पहले मकान से पाक था, अब भी मकान से वो पहले पाक है, जैसे पहले बगैर अर्श के था। अब अगर आप कहते हो नहीं अर्श पे बैठा है तब भी हम मानेंगे, तो उसका फिर सवाल मेरे फिर 2-3 सवाल सुन ले। जो मैंने अर्ज किया था कि मैंने 10 सवाल किए इस ताल्लुक से। मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, तो अर्श हादिस है कि गैर हादिस है आपके नजदीक? पहला सवाल। दूसरा, अर्श जो है वह अजली और अबदी है कि बाद में पैदा हुआ? तीसरा सवाल मेरा यह है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, जैसा आप कहते हैं माज़अल्लाह, तो जितना अर्श पर बैठा उसका पूरा वजूद, तो अर्श और उसका वजूद मुबारक दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है? अगर आप कहेंगे कि नहीं अर्श और अल्लाह बराबर बराबर है, जैसे इब्न तैमिया ने भी कहा, तो माज़अल्लाह फिर अर्श और खुदा बराबर बराबर हो गए, तो ये भी खुदा की जात में शरीक हो गया। और अगर आप कहते नहीं अर्श छोटा है, अल्लाह का वजूद बड़ा है, तो जितना हिस्सा अर्श से लगा है वही खुदा है कि जो अर्श के बाहर हिस्सा है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है? फिर चौथा सवाल यह है कि अल्लाह, आप कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा, तो उसको बैठने की जरूरत क्यों पेश आई? जैसे अजल से था वैसा क्यों नहीं रहा? बैठा क्यों? जैसे पहले था वैसा क्यों नहीं रहा? और अगर आप कहते नहीं पहले से ही अर्श पे बैठा है तो अर्श भी अजली हुआ, ये भी अकीदा कुफ्र है। फिर मैं एक सवाल और करता हूं, पांचवा, कि अल्लाह अर्श पर बैठा आपके अकीदे के मुताबिक, तो अर्श से उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? तो आप कहेंगे नहीं उतर सकता, तो मैं कहूंगा खुदा आजीज है, मजबूर है कि उतर नहीं सकता, और जो मजबूर है वो खुदा नहीं। और फिर आप कहें नहीं उतर सकता है, कादिर है, तो मैं कहूंगा जो उतर जाए उसकी जात में तगय्युर आ गया, जिसकी जात में तगय्युर आ जाए वो खुदा नहीं। तो उगलोगे भी तो फंसोगे, निगलोगे भी तो फंसोगे। तो मेरे भाई, आप लोगों ने देखा, इस खबीस की बातों को सुना आप लोगों ने। देखो ये जो खबीस है लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फरमा दिया है कुरान करीम के अंदर, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है। किस तरह है हमें नहीं पता है, किस तरह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बताया है, हमें इन पर नहीं जाना है। कुरान करीम के अंदर 2 किस्म की आयतें हैं, एक मुहकमात और एक मुतशाबिहात। तो जो मुतशाबिहात आयतें हैं हमें इस पर नहीं जाना है, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन यही जो खबीस है, ये जो जाहिल और मुशरिक जो मौलवी है, लोगों को तरह तरह की गुमराह करते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूरी हदीसों को नहीं पढ़ते हैं, लोगों को बेवकूफ़ और चूतिया बनाते हैं लोगों को। ये ख़ुद गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये खबीस है। देखिए मेरे भाई, और दूसरे जो तारिक मसूद एक मौलाना है, उसके वीडियो को भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जो पाकिस्तान के, इस वीडियो को भी समाअत फरमाएँ। खाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, ये लोग डरते हैं अपने रब से जो इनसे ऊपर है।
تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت تو ہو گئی، تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں. اللہ کا ایک تخت ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء، آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے، کیا بات بھائی. تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پہ ہے. کیسے ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں. تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے، تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی، چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے، تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے. لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو، وہ تو بڑا ظالم ہے، وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں. یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں، ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم. سوال کیا تو میں حنیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے یا کائنات بڑی ہے؟ اللہ بڑا.
تو اللہ کی طرف پھر یہ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے پوری کائنات میں اور سارا کچھ کرتا ہے, تو کائنات تو بہرحال مخلوق ہی ہے نا. اس قسم کے متشابہات سوالات کرنا ہی غلط ہے, یہ بدعت ہے. ان سوالات نہیں, اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے. اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے, نہ وہ, میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں, لیکن وہ میں نے نہیں ان سے کبھی سنا کہ انہوں نے, بعض اوقات ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں. وہ بھی عرش کے مسئلے کو اس طرح ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر ہی مجاہد لوگ پیدا ہو گئے. حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اور منہج, اس میں انہوں نے لکھا ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی عرش پہ کیفیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے. ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ عرش پہ بھی ہے. یہ عقیدہ و منہج حافظ سعید صاحب نے لکھا ہے, جو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کے شاگرد ہیں اور جماعت الدعوہ کے امیر ہیں, اور انہی کے ادارے کے مفتی ہیں مفتی عبدالسلام صاحب, عبدالسلام بٹوی صاحب. ان کی تفسیر اس وقت عام ہوئی بھی ہے, انہوں نے پڑھ کے سیدھا کر چھڑا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ دونوں کے مسئلے میں یہ علم, قدرت, سمع, بصار, یہ جو آپ زبان درازیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں. دو اہل حدیث کے علماء کے میں نے حوالے دیے ہیں, یہ بڑے علماء ہیں. باقی یہ جو حنیف قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد صاحب بریلوی صاحب بڑے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا نا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے جی؟ احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا, احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا, وہ تو مجدد بھی ہیں نا ان کے. تو احمد بریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنز الایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اے دکھاؤ جی کنز الایمان شریف, باہروں بھی دکھاؤ, اندروں میں پڑھ کے سنانا ہے انہوں کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ چلے کہ حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں. یہ الرحمن علی العرش استویٰ, یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 5. الرحمن علی العرش استویٰ, یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا, یہ اس صفحے پہ ہے, یہ پہلا ہے, پہلی لائن کنز الایمان کا ترجمہ. علی العرش استویٰ, الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جب کہا نا اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے, اس کا جواب یہ ہے رحمان نے, اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی فرمایا تھا. اور یہ جو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ اس کے تحت, اچھا یہ تو میں نے احمد بریلوی صاحب کا, اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی بتاتا ہوں. یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا, یہ جامعہ ترمذی کھولنے لگا ہوں میں, بریلویوں کا ہی ترجمہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا, ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. یہ دکھائیں جی ان کو, میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے. اس قسم کے فضول سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں. یہ جناب یہ لائنیں انڈر لائن ہوئی ہیں جی اس پیج کے اوپر, یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں. میں پھر ورڈ بائی ورڈ استواء علی العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری, جو جامعہ ترمذی کے مؤلف ہیں, شمائل ترمذی بھی ان کی کتاب ہے. انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کور کر لیے جی. اچھا اس میں میں کلیئر کر دوں, کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے, ایمان لانا واجب ہے, کیفیت مجہول ہے, ایمان لانا واجب ہے, اور سوال کرنا بدعت ہے. وہاں پہ اہل حدیث عالم نے یہ عبارت پڑھی ہے, قریشی صاحب نے کہا جی آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. ہاں تو اگلے دنوں نے ترجمہ کیا آگے, ہاں پروگرام بھی کینسل ہونا سی. ترجمہ غلط نہیں ہے, یہی ترجمہ ہے, ایڈی سمپل عربی سارا نو آندی ہے. اے ترجمہ میں احمد بریلوی صاحب پڑھتا ہے نا رحمان علی العرش, آپ سنیں یہ ترمذی میں یہ ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دار. یہ سنیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 662. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نوالا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا ثواب احد پہاڑ، یہ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے شاہ جی میرے ربو، کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ترمذی میں 662 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ جو بریلویوں کی نمبرنگ ہے ضیاء القرآن کی یہ 598 ہے۔ اچھا، اس کے اوپر امام ترمذی کمنٹس کرتے ہیں یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں، اے علماء بریلوی دیوبندی والے حدیث نہیں، پہلے 300 سال دے علماء، علماء پرائم، عزت والے علماء، علماء کرائم، مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی، فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں، ان پر ایمان لایا جائے اور ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے۔ اے وہم انہوں نے کیتا نا کہ جی عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے، اے دیکھ لو، اے ترجمہ دے خود مفتیاں نے کیتے ہیں نا، اور یہ پورا علماء کا پینل ہے ضیاء القرآن کا جو یہ ترجمہ چھاپتا ہے۔ اور پھر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مالک، اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آ گیا، امام مالک بن انس، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے، علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا، اہل سنت والجماعت امام ترمذی۔ اور جہمیہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے۔ جہمیہ وہ ہیں جو ان کو استواء العرش یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں نہیں، استواء العرش سے مراد غلبہ ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز، یہ خود سے ہی کرتے ہیں، حالانکہ کعبے کے بارے میں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا، کس طرح دو کمپیریزن کراتے ہیں، کس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی، لہٰذا یہ متشابہات میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہے، ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں، ام الکتاب وہی ہیں، اور دوسری ہے متشابہات، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ متشابہات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا، سورہ شورى میں واضح آ گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ، سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ فرقہ جہمیہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفاسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں استواء علی العرش سے مراد غلبہ ہے عرش پہ، اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیہ بیان کرتے ہیں، یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، سمع اور بصر ہے لیکن بلا کیفیت اور مثلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیہ کیسی ہوگی؟ اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے اوپر انہوں نے اینڈ کیا سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 15 کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہا ہے میری مثل کوئی شے نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دایاں ہاتھ کے تو ہم یوں ایسے اشارہ تو نہیں کرتے، کبھی نہیں ہم نے اشارہ کیا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا استواء علی العرش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہمارے ساتھ معیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے، علم، قدرت، سمع، بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یہ انٹرپریٹیشن علماء کی ہوئی ہے نا، علماء کر رہے ہیں نا، اب انہی کے اپنے علماء مان رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں معتزلہ کی وجہ سے، جہمیہ کی وجہ سے۔ صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحثیں نہیں ملے گی۔ پھر یہ مثال دیتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لونڈی والی جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جی فی السماء، ٹھیک ہے آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر اس پہ آگے سے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں، اس کے آسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا، پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا، آپ بتاؤ اللہ کی طرح؟ یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے نا۔
جو ادھر ہوگا وہ ادھر اشارہ کرے گا. تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے, جو سورۃ البقرہ میں ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں, آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے تو کعبے والی دیوار کے اوپر تھوک پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھرچی اور آپ فرمایا یہ, اور وہ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں, غالباً آپ نے یہ کہا تھا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے, اور آپ فرمایا جب کوئی تم میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے, تو تم نہ تھوکا کرو. تو کسی سے ابھی ان کا یا رسول اللہ تو عرش پہ ہوتا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں میں دل ہے ہر بندے کا, چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے یوں پلٹ دے. یہ کہتے ہیں جب ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی اللہ ہے؟ یہ سوال ہی کرنا غلط ہے. پھر ہم سوال کریں گے رحمان کے 2 انگلیوں سے دل باہر نکل جاتا ہے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, یہ سلفیوں سے ہم سوال کریں گے. یہ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں. قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں. سورۃ المجادلہ میں ہے تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم 5 نہیں ہوتے, چھٹا تمہارے ساتھ ہوتا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. اس کی تعویل کرتے کہتے ہیں فرشتے مراد ہیں. اور چلو انہوں تو چھاڑ دو, سورہ مجادلہ ہی چاہ جاؤ. تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم 5 نہیں ہوتے, چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے, بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. جو بہرا نہ ہو غائب نہ ہو وہ کیا ہوگا, سننے والا اور موجود ہوگا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تمہارے سواری کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے. یہ سلفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے اس حوالے سے, حنفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے. میرا پہلے بھی کلپ اس پہ ریکارڈڈ تھا. دونوں زیادتی کر رہے ہیں. آپ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لائیں اور آپ وہی کہیں جو سورہ ال عمران میں ہے کہ ہم تمام متشابہ آیات پہ بھی ایمان لاتے ہیں, یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اسی میں ساتھ آیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ آپ کہیں. میرے بھائی یہ محمد علی مرزا جو ہے انجینئر, یہ بھی لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ بناتے ہیں. دیکھیے اس ویڈیو کو آپ نے سنا, دیکھا ان کی اس ویڈیو کو. اب انہی کے دوسرے ویڈیو کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ تو بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اسی کے اندر ایک شیطانیت یہ ڈالتے ہیں اور طرح طرح کے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. آئیے دیکھیے اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ سنیے. استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے, اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں. آپ اوپر بھی مان رہے ہیں, یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں, اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں, ساروں کا تو نہیں ہے. ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا, الرحمن علی العرش استوا, بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو میرا یہی عقیدہ ہے, رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں, اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی, ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کو تو میں خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے. نہیں, کوئی کفر نہیں کہتے ہیں. ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں. ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم 5 نہیں ہوتے, چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو, غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو. تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ وہاں پہ, تو تبھی حضور نے کہا نا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو, ایسے کو موجود جو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ وہ قرآن میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی. نہیں, آپ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں, کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے جس پہ آپ کی میرے تکفیر ہوتی ہے؟ مجھے میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ یہ مجھے کلیئر کریں. تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی, تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کے کفریہ عقیدہ, باقی میرے خیال ہے کسی کو نہیں کہتے. اس کو شاید آپ کا کفریہ عقیدہ کہتے ہیں. یہ تو کلیئر کریں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے, سلفیوں کا کیا ہے, اور آپ کا کیا ہے. کون فرق کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے؟ یہ مطلب ہے مجھے باتوں سے لگا ہے نا, جیسے وہ 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں نا. کون سلفی کہتے ہیں؟ جی سلفی. انفی تو میرا خیال ہے اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی. اوہو, کس موضوع پہ؟ سلفی کہتے ہیں نا. تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر کہیں نا, مجھے تو نہ صرف کہیں. تو میرا تو تفرد نہ ہوا. استواء علی العرش کے مسئلے میں انفیوں کو بھی کافر کہیں نا, تو صرف میری تکفیر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں. نہیں, سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اور یہ باقی یہ سلفیوں سے ہی پوچھا جی. ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور انفیوں کا کیا ہے؟ وہ انفیوں کا بھی موقف کوئی سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اچھا.
قرآن پاک میں استواء علی العرش کی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استواء معلوم ہے. کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا. استواء علی العرش معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, یعنی یہ ان نون ہے. سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتارے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی ہو, میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. کراچی صاحب نے وہ ایک گول ٹی وی والے پروگرام میں کہا جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط. چلو وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر دیں. نہیں وہ اگلے دن میں نے پروگرام وہ ان کا بھی عقیدہ ہے ان کو کہ ان کو ترجمہ چھوڑ دیں. احمد بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا. الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ احمد بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بریکٹ احمد بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے. سمیع البصیر ہے. اچھا ایک سوال یہ جی تو مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اہل حدیث ایک سٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے, خود نہیں ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے, میں تو اس چکر میں نہیں پڑا. میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں, اگر انفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں. اچھا میری ایک حدیث مودی سے بات ہوئی, وہ تو بلکہ کہنے لگے, کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ. میں کہا کیا کہ اللہ شرک سے قریب ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے شرک سے قریب. استغفر اللہ. تو بولی وہ مجھے پتا ہے, وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں. اس کو کہ اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو, وہاں جو آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے, چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور 5 نہیں ہوتے, چھٹا اللہ, اس کی بھی تعویل کرو. مجھے پتا ہے یہ جعلی تعویلات جو کرتے ہیں باہر, ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہو گیا ہے. یہ جناب اہل حدیثوں کے لیے اب پھکی ہے. اہل حدیث کے علماء چھپے چھپے اس بندے کی تکفیر کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جناب جماعت الدعوہ کے مفتی اعظم ہے, سمجھ لیں ایک قسم کے مفسر اعظم ہے, عبدالسلام صاحب, جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے استواء علی العرش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا ہے جنازہ. جو سو کالڈ آج کل کے سلفی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم رحمان کے علی العرش استوا کا بھی انکار نہیں کرتے اور میت کا بھی انکار نہیں کرتے, اور دونوں کی کیفیت میں نہیں پڑھتے. اور اس کی وجہ سے جو کٹر قسم کے سلفی ہیں نا, وہ نجی محفلوں میں اس کو کافر کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ کہہ نہیں سک رہے. اور یہ اس وقت سب سے مشہور اہل حدیث کی تفسیر چل رہی ہے عبدالسلام صاحب کی, جماعت الدعوہ کے. اصلہ بھی ہے نا انہوں نے آتے, اس واسطے بھی اہل حدیث انہوں نے آتے نہیں. یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ اس میں وہ جادی رنگ غالب ہے لیکن تفسیر یہ معتبر ہے. یہ زبیر عزیز صاحب نے مجھے کہا تھا. سارے کہہ رہے معتبر ہے, ان کو پتہ نہیں کہ استواء علی العرش انہوں نے سلفیوں والا انہوں نے کو دیتا ہے اے عقیدہ. اچھا انہوں نے وہی عقیدہ کیا جو انجینئر صاحب کا ہے کہ ہم استواء علی العرش بھی مانتے ہیں اور میت بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان. اچھا ایک سوال ہے, سائل کہتا ہے کہ مالک کا فرمان ہے جب جہاں 2 ہوتے ہیں تو وہ 2 نہیں بلکہ تیسرا ان کا اللہ ہوتا ہے. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ پیارے بھائی, اللہ اپنے علم کے اعتبار سے, قدرت کے اعتبار سے, کنٹرول اور حکومت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیونٹی, سیاہ رات, سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے, مولا اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے, اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے. تو اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے. اللہ السمیع ہے, البصیر ہے. اس کی ذات کہاں پہ ہے؟ وہ ہر جگہ پہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے, بذاتی ہی ہر جگہ پہ نہیں ہے. بذاتی ہی وہ اپنے عرش پہ ہے, جس کے دلائل ہمیں قرآن اور حدیث سے بے بہا ملتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى ام امنتم من فی السماء. احادیث کے اندر بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ رحمان اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بلند ہے. سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے وہ ذات جو کہاں ہے؟ بلند ہے. آپ دعا مانگتے ہیں نا, ہاتھ اٹھائیے, دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے. کیوں یہ ہاتھ ایسے کیوں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی فطرت سلیم آپ کو خبر دے رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے. کبھی کسی نے یوں دعا مانگی؟ جی یوں مانگی کسی نے؟ یوں مانگی, یوں مانگی, یوں مانگی ہے؟ نہیں, صرف یوں. کیوں؟ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ. ہر جگہ ہوتا تو کوئی یوں مانگتا, کوئی یوں مانگتا, کوئی یوں مانگتا, کوئی یوں مانگتا. حالانکہ جو قبروں سے مانگتے ہیں, جو مردوں سے مانگتے ہیں, ان کو بھی عقل نہیں ہے. وہ بابا جی کی قبر پہ کھڑے ہو کے یوں مانگ رہے ہوتے ہیں. مانگ کس سے رہے ہوتے ہیں؟
آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، کوئی شے نہیں لبے گی، جوتی چوک کے جائیں گے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، دے بابا دے بابا دے داتا دے خواجہ۔ میں کہتا ہوں عقل استعمال کرو، ٹھیک ہے آپ کے عقیدے کے مطابق بابا دیتا ہے، خواجہ دیتا ہے، تو اس سے یوں مانگو۔ وہ کہاں ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ ہم جس سے یوں مانگ رہے ہیں وہ تو اپنے عرش پہ ہے، عرش 7 آسمانوں سے بلند ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ زمین کے نیچے ہے، تو یوں مانگو، بابا دے دے پھڑا دے، کوئی نہیں دیکھن دیا، کٹ دے جڑی شے کٹ کے دینی، یوں مانگو۔ نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، بغیر وسیلے کے اللہ نہیں سنتا۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی کہ آپ کے بغیر وسیلے کے وہ نہیں سنتا جس کی رحمت آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ نہیں سنتا بقول آپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی وسیلہ ضروری ہے، بغیر وسیلے کے کوئی نہیں سنتا۔ اچھا جو یہ قبر میں دفن ہے، اس کو آپ وسیلے کے ذریعے پکار رہے ہیں یا بغیر وسیلے کے؟ توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ۔ جو قبر میں دفن ہے، آپ اس کی قبر پہ آئے کہ شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، مرغے کی نیاز تیرے لیے، لال سرخ بیٹا میرے لیے۔ مانگنے والا کالا سیاہ ہے، بیٹا لال سرخ مانگ رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس قبر پہ کھڑے ہو کہ آپ بابا جی سے مانگ رہے ہو، آپ وسیلے کے بغیر مانگ رہے ہو، بابا وسیلے کے بغیر سن لیتا ہے؟ جب قبر پہ آپ آئے تو کم از کم قبر میں کوئی سوراخ کر لیں، کوئی پائپ لگا لیں، میکروفون لگا لیں، بابے نے تو وسیلے دی لوڑ ہوئے گی یا نہیں؟ بابا 7 فٹ نیچے مٹی کے پڑا ہے اور آپ کا جملہ بغیر وسیلے کے سن رہا ہے۔ جس کی رحمت شاہ رگ سے قریب ہے اس کو وسیلے کی ضرورت ہے، اور جو مردہ ہو کے مٹی میں جا چکا ہے وہ بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے۔ خالق و مالک اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے کنٹرول سے، اپنے علم سے السمیع البصیر ہوتے ہوئے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بذاتہ اپنے عرش پہ ہے، لیس کمثلہ شیء۔